پروسٹیٹ گلینڈ کا کام جو ہے ایجیکولیشن کے دوران سپمس کو لے کر جانے کا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی وجہ سے، کوئی غلط خوراک کی وجہ سے، غلط عادات کی وجہ سے اگر آپ کا جو ہے وہ پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے کچھ خوراک آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ خوراک استعمال کرنی ہے تو آپ کا جو ہے انلارج پروسٹیٹ کا مسئلہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں بیریز کی۔ کرین بیریز جو ہے UTIs انفیکشن کو کم کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں، خصوصاً اگر آپ کا پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر نہ صرف اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز موجود ہیں بلکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہیں جو کہ فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتے ہیں، آکسیڈیٹیو سٹریس کو ختم کرتے ہیں اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں، جس سے ہمارا جو ہے وہ پروسٹیٹ کا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا۔ انلارج پروسٹیٹ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی کینسر پراپرٹیز بھی موجود ہیں۔ آنکالوجی کے ڈاکٹرز جو ہے بیریز کا استعمال اس لیے کرنے کو دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اینٹی ٹیومرز پراپرٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سیلمن فش کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیلمن فش سمندری مچھلی ہوتی ہے، ٹونا، ٹراؤٹ، یہ ساری سمندری مچھلیاں جو ہیں ان کے اندر نہ صرف اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہیں بلکہ اس کے اندر وٹامن ڈی بھی موجود ہوتا ہے۔ فیٹ سالوبل وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں اور یہ جسم میں جو ہے کولیسٹرول، خصوصاً بیڈ کولیسٹرول کو کم کر سکتی ہیں اور گڈ کولیسٹرول کو بڑھا سکتی ہیں، اور یہ ہمارے پروسٹیٹ پر بھی ایفیکٹ کرتی ہیں اور انلارج پروسٹیٹ کو شرنک کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ کا کینسر ہے، پروسٹیٹ ٹیومرز بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کو بھی ختم کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گی۔ UTIs جتنے بھی ہیں ان کو ختم کرے گی۔ اگر پتھری بنی ہوئی ہے تو سیلمن فش جو ہے آپ کی پتھری کو بھی ریموو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ٹومیٹو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹومیٹو میں لائکوپین نامی کیمیکل موجود ہے جو کہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز جو ہیں موجود ہیں، یہ جسم سے فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتا ہے اور 50 گرام ٹومیٹو جو ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کے پروسٹیٹ اگر بڑھا ہوا ہے تو آپ 50 گرام ٹومیٹو جو ہے کم از کم 10 ہفتے تک یعنی کہ 2.5 مہینے تک استعمال کریں تو آپ کا جو ہے پروسٹیٹ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ بروکلی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کیبج کا استعمال کر سکتے ہیں، کالیز فلاورز بہت اچھا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام کروسیفیرس ویجیٹیبلز ہوتی ہیں۔ یہ کروسیفیرس ویجیٹیبلز نہ صرف کینسر کو ختم کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں بلکہ یہ بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو بھی کم کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، سٹیج 3 کا کینسر ہو، سٹیج 4 کا کینسر ہو تو یہ کینسر کی شدت میں کمی کر سکتی ہیں۔ تو بروکلی، کیبج، یہ ساری چیزیں جو ہیں گھر میں موجود ہونی چاہیے اور ہفتے میں کم از کم 1 سے 2 بار آپ لازمی جو ہے سبزیوں کو استعمال کر لیا کریں۔ سبزیوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پروسٹیٹ کو شرنک کر سکیں، UTIs کو ختم کر سکیں اور اوورآل کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اس کے فنکشنز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سبزیاں جگر کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو آپ نے سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کھمبیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سیزن آتا ہے خصوصاً برسات کے بعد جو ہے مشرومز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ مشرومز کا استعمال کر کے بھی پروسٹیٹ جو بڑھا ہوا ہے، انلارج پروسٹیٹ ہے، اس کو شرنک کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام جسم سے فاسد مادوں کو ختم کرنا ہے، جسم کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے، فری ریڈیکلز کو جسم سے نکالنا ہے اور ہمارے جسم کو توانا اور حشاش بشاش کرنا ہوتا ہے۔ تو مشرومز کو آپ لازمی استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ انار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انار میں وٹامنز موجود ہیں، وٹامن C موجود ہے جو کہ امیونٹی کو
बूस्ट कर सकता है। आप कद्दू का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको पंपकिन सीड्स कहा जाता है। तो कद्दू का बीज जो है ये भरपूर है विटामिन्स के साथ और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। ये इसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं, खसूसन जिंक और सेलेनियम इसके अंदर मौजूद है। तो आपने कद्दू का बीज जो है उसको पीस कर या उसका पेस्ट बनाकर लाजमी इस्तेमाल करना है। खसूसन यूटीआईज में या आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसको श्रिंक करने में ये कमाल का किरदार अदा करेगा। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 4 से 5 कप जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल करें आप, तो आपका जो है प्रोस्टेट वो बेहतर हो जाएगा, यूटीआईज बेहतर हो जाएंगे, आपके पेशाब का दौरानिया जो है वो ठीक हो जाएगा और जितने भी यूटीआईज हैं उनको ख़त्म करने में ग्रीन टी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नाज़रीन कराम, कुछ हिदायत पर भी आपको अमल करना चाहिए। आपने शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करें, सोडियम इंटेक कम कर दें और आपने रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर बढ़े हुए प्रोस्टेट को कम करने के लिए कुछ और तजावीज़ आपके पास हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।